السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک بھائی نے مجھے ایک لنک دیا تھا ویڈیو کا اور کہا تھا کہ اس پر حضرت آپ کچھ کلام کریے اور ویڈیو کے ذریعے اس پر جواب دیجیے، کیونکہ مجھے کچھ لوگوں کو جواب دینا ہے۔ تو الحمدللہ میں اسی کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھ لیجیے، اس کے بعد میں کلام کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ جی آپ نے ویڈیو دیکھا، یہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، سمجھ رہے ہیں پاکستان کے تھے، مر گئے، سمجھ رہے ہیں یہ مر چکے ہیں۔ یہ بیان کر رہے ہیں، آپ نے سنا ہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کسی سے مدد، اگر کوئی کسی سے مدد مانگتا ہے تو ایک بار اگر مانگتا ہے تو ٹھیک، دو بار مانگتا ہے تو ٹھیک، تیسری بار اگر مانگتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ شرک کسے کہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ اب شرک کیا ہے پہلے شرک سمجھیے۔ شرک یعنی شرکت کرنا، شرک جو ہے یہ شرکت کرنے سے بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ ہو گیا شرک۔ اور شرک جو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہر گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک جو ہے یہ، اور شرک کفر بھی یہی ہے، کفو، کسی کا ساجھیدار بنانا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو کفر ہے، شرک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، اس کی رحمت اتنی یعنی غالب ہے ہر گناہ پر کہ وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی سے مدد مانگی، ایک بار کہا، دو بار کہا، تیسری بار اگر کہا تو شرک ہو جائے گا۔ یعنی آپ کسی سے مدد مانگو اور کہہ دو کہ یار میری مدد کر دو، مجھے اتنا پیسے کی ضرورت ہے، وہ اگر نظر انداز کر دیا کوئی بات نہیں، دوسرے دن پھر کہو، پھر اگر اس نے نظر انداز کر دیا، تیسرے دن اگر اس سے مدد مانگی، اس کے سامنے گڑ گڑایا، اسے مدد مانگی، تو یہ شرک ہو گیا۔ اب سمجھ رہے ہو شرک کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا، یعنی آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، مسلمان نہیں رہے۔ مسلمان ہونے کے لیے پھر سے آپ کو تجدید ایمان و تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں شرک، ابھی میں نے آپ کو بتایا شرک کیا ہے۔ تو جب آپ کسی سے مدد مانگتے ہو، کسی کے سامنے جاتے ہو کوئی مدد مانگنے کے لیے، تو ایک بار جب مانگتے ہو تو آپ اسے اللہ سمجھ کر اس سے مانگتے ہو؟ آپ کہیں گے نہیں۔ دوسری بار جب مانگتے ہو تو آپ اللہ سمجھ کے اس سے مانگتے ہو؟ آپ کہو گے نہیں۔ میں کہوں گا تیسری بار جب مانگتے ہو تو کیا اللہ سمجھ کر مانگتے ہو؟ آپ کہو گے نہیں۔ تو شرک کیسے ہوا؟ شرک کیسے ہوا؟ شرک تو تب ہوگا جب اللہ سمجھ کر، جیسے اللہ سے مانگتے ہو اسی طریقے سے اللہ سمجھ کر کسی سے مانگو تو شرک ہوا نا۔ تو اب جب آپ نے اللہ سمجھ کر نہیں مانگا، اللہ کا بندہ سمجھ کر مانگ رہے ہو، تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ یہ شرک کی کیسی ڈیفینیشن، غلط ڈیفینیشن کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ شرک کی کیسی غلط ڈیفینیشن بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ اور یہ بھی بتا دے رہا ہوں، جب اللہ سمجھ کر مانگے گا پہلے ہی بار میں شرک ہو گیا۔ آپ کسی سے اللہ سمجھ کر مانگو، پہلے ہی بار میں شرک ہو جائے گا، 3 بار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں 3 بار نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سمجھ کر نہیں مانگ رہا ہے، ورنہ اگر اللہ سمجھ کر مانگا تو پہلے ہی بار میں شرک ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سجدہ کرنے والا تعظیمی سجدہ کر رہا ہو، تعظیمی سجدہ حالانکہ حرام ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تعظیمی سجدہ حرام ہے، اور سجدہ عبادت سمجھ کر سجدہ کیا تب شرک ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر کہ اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے، کسی کو سجدہ، کسی کے آگے سجدہ کر لیا، تب بھی اس پر ترنت آپ اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے شرک کا۔ ہو سکتا ہے اس نے تعظیمی سجدہ کر لیا ہو، حالانکہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، گنہگار ہوگا، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس نے عبادت کا سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ سمجھ کر نہیں کیا تھا، اس لیے اس سے آپ کو پوچھنا پڑے گا، پتہ کرنا پڑے گا۔ جب وہ کہے گا ہاں میں نے عبادتی سجدہ کیا، میں نے اللہ سمجھ کر سجدہ کیا، تب آپ کہہ سکتے ہو یہ شرک کیا، یہ کافر ہو گیا ہے۔
تو یہاں پر اگر کوئی مدد مانگ رہا ہے، سجدہ نہیں کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، مدد تو عام ہے یار، بندہ عام لوگوں سے مدد مانگتا رہتا ہے، بھائی میری مدد کر دو، میری مدد کر دو، گڑ گڑاتا ہے، سامنے روتا بھی ہے اپنے ضرورت کے لیے، تو وہ شرک ہو گیا. شرک مطلب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان ہی نہیں رہا. کیا اس نے اللہ سمجھ کر مانگا تھا؟ اگر کوئی بے عقل، تھوڑا سا بے عقل ہو، اس سے بھی اگر یہ بات پوچھی جائے کہ جو ایک بندہ کسی سے مدد مانگ رہا ہے، ایک بار مانگا، 2 بار مانگا، 3 بار مانگا، 4 بار مانگا، 10 بار مانگا، کیا اللہ سمجھ کر وہ مانگ رہا ہے؟ وہ کہے گا نہیں یار، کوئی اللہ سمجھ کر کسی سے نہیں مانگتا، بندہ ہی سب سمجھتے ہیں، اللہ تو کوئی نہیں سمجھتا. ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے. اب آج شرک کا تصور ہی ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں مزارات پر کچھ لوگ حکم لگا دیتے ہیں، مزاروں پر یہ کیا شرک، وہ کیا شرک. نہیں، یہ غلط ہے. اگر کوئی مزار پہ جا کے سجدہ بھی کر رہا ہے تو وہ شرک نہیں ہے، تعظیمی سجدہ کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. شرک کا فتویٰ لگاؤ گے تو وہ کافر ہو گیا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج. اس لیے لوگوں کو زبان کھولنے سے پہلے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا بول کیا رہے ہیں، اس سے کیا لوگوں کے تاثرات بنیں گے، سمجھ رہے ہیں، اس سے لوگ کی مینٹیلٹی کیا بنے گی. ڈاکٹر اسرار صاحب مر گئے، لیکن وہ اس طریقے سے باتوں کو چھوڑ کر چلے گئے. لوگ کنفیوژن میں ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے. کسی سے مدد مانگنا کفر نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں. شرک تب ہوگا جب وہ مانگنے والے سے اللہ سمجھ کر مانگے گا. اور یہ بھی بتا دے رہا ہوں، جب اللہ سمجھ کر مانگے گا پہلے ہی بار میں شرک ہو گیا. آپ کسی سے اللہ سمجھ کر مانگو، پہلے ہی بار میں شرک ہو جائے گا. 3 بار جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں 3 بار نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سمجھ کر نہیں مانگ رہا ہے. ورنہ اگر اللہ سمجھ کر مانگا تو پہلے ہی بار میں شرک ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج. تو آپ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں. ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادریhosting.com سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ. اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر.